ہو رہی ہے. تھوڑی بڑی پریوں پنچایت مشہور ہے تے بڑے ڈیرے بڑے 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 مقدمے مقدے ہو سن. میں ایک مقدمہ لے کے آیا, ذرا فیصلہ کرو تو ونڈ کرو. شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے تو مصرع پڑھ رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. اب یہ اتنا بڑا مجمع ہے, خدا کی قسم میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کوئی ایک لٹریچر کا ماسٹر اٹھ کے سوال کرے, بھئی علی عباس عسکری تم کس بہاف پہ کہہ رہے ہو کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. لیجئے یہ خیال بھی پہلے گزرا ہو تو حکم کیجئے گا, اگر نئے پیرائے سے بات ہو تو بس دعا دیجئے گا, مجھے وہی چاہیے. اشک بار ہوتا ہے, اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. شیعہ سنی بھائیوں, ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سمجھے. کرم حسین کا لایا ہے. حماد کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. میرے موہ تے نا یہ جڑی داڑھی لاندی پئی ہے نا, یہ مس یہ حالی نہ ہی لتھی تے جتھے دنیا مکتی ہے نا, میں اتھے امام حسین دا نا چاہ کے آ گیا. لیکن میں دنیا پہلی جا گلن خیل ویدہ پیاں جتھے جوان مجلس بھی سن دے پہن تے نندر بھی پوری کریں دے پہن. مولا بڑے رنگ کرم حسین میرے مولا دے سونے سونے شرمیلے جوان برا میرے مولا جوانیاں سلامت رکھنے, ہاتھ چوے آئے چنگے لگ سو, میرے مولا دا نا بلند کریں. اشک بار ہوتا ہے, اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہو. پڑھوں شیر. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف, کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. کہاں ہوا کہ رقابوں کو چوم لو کہ راہوار پہ اکبر. ارباب ازا, کچھ باتیں ہوتی ہیں خواص کے لیے, کچھ ہوتی ہیں عوام کے لیے, اور کچھ ہوتی ہیں صرف اپنے آپ کے لیے. حضور یہ شعر سنیے گا. شاہ صاحب آپ بھی پورے ملک میں مظلوم کے ذکر کے سلسلے میں جاتے ہیں, اور آپ لوگ بھی, یہ بزرگ بیٹھے ہیں. شعر ہے, میں اشک غم بھی ہوں زینب کا ایک سپاہی بھی. میں اشک غم بھی ہوں, دعا میں کنجوسی نہ کیجئے گا, زینب کا ایک سپاہی بھی, میرا بھی لشکر شاہ میں شمار ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا تھا ہو کہ بے یاد زمانے کی سبھی یادوں سے, دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. دل جو چاہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں, ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. خدا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. 3 سے 4 منٹ کی بقایا نوکری, میرا اپنا سفر لمبا ہے. تعلق تھا جس کو نبھانے کے لیے میں اتنا بیٹھ گیا, ورنہ آپ سب جانتے ہیں. بلکہ ذاکرین جنہوں نے آنا تھا وہ بھی نہیں آ پائے, کسی نہ کسی, ہر کوئی مصروف ہوتا ہے, لیکن اب میرا اپنا گھر ہے, مجھے بیٹھنا پڑا. میں 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں.
تابوت کی برآمدگی کرواتے ہیں، جس لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ کو سلام۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، کیوں آج مدینے میں یہ کوہرام بپا ہے، شاید کسی بیمار کا تابوت اٹھا۔ کیا بات ہے؟ سادات نظام تشریف فرما، قدیمی عزادار بیٹھے ہیں، ایک ہائے کرنی ہے صرف، اور کچھ نہیں۔ کیوں آج مدینے میں یہ کوہرام بپا ہے، شاید کسی بیمار کا تابوت اٹھا۔ مصائب شروع کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک نظم ہے، لیکن سامعین گرامی، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت۔ ظلم تھک گئے، سجاد نہ تھکا۔ قیدیں تھک گئیں، شام کی قیدیں نہ تھکی۔ جملہ آکھاں جے ہائے کرو تا ارباب عزا کوئی مقابلہ نہیں ہوندا، میں ذکر دی عزت دی قسم ہے، ہن تو خیر مجمع کھڑا کرنا کوئی وڈی گل رہی نہیں، لیکن ایک آنسو جو ہے وہ بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ میں آپ سے اپنے دامن میں صرف ایک آنسو مانگ رہا ہوں، جو قیامت کے دن میری بخشش کروائے۔ آپ اور کچھ نہ کیجئے گا، آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایک آنسو گرا دیجئے گا، یہ ایک بار ہائے کر دیجئے گا، کیونکہ قیامت ہے، ذکر کی قسم۔ تیرا اور میرا واحد مظلوم امام ہے، جس کا نام ہے سجاد، جس کی امامت کی پوری مدت ہی خون روتے ہوئے گزری۔ پوری مدت۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوا، مجھے ناظم ممبر صاحب نے، ملک برادران نے کہا جناب سجاد کی شہادت پڑھنی ہے۔ میں علم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بولتے کہ جناب سجاد کی شہادت پڑھنی ہے، فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں امام سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں؟ سجاد کا مدینے سے نکلنا پڑھوں، سجاد کا شام کا داخلہ پڑھوں، سجاد کا بازار میں کھڑا ہونا پڑھوں، سید سجاد کی شام کی قیدیں پڑھوں، بہن کے سوال پڑھوں، پھپھیوں کی چادریں پڑھوں، سید سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں؟ جے ہائے کرو تو جملہ آکھاں، رکھیے میرے سر پہ قرآن، میں آپ کے رولانے کے لیے جملہ کہوں تو مولا سجاد ابھی ممبر پہ سزا دیں، ورنہ وہ بندہ بڑا امیر ہے جس نے ہائے نہیں کرنی۔ مجھے امام حسین کی غربت کی قسم، آپ کو اور میرا واحد مظلوم امام ہے سجاد، جس کی امامت کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیموں میں ہوئی۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، امامت کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیموں میں۔ میرے خیال سے میں جلدی کر گیا، یہ شاید آپ سمجھنے میں جلدی کر گئے، میری آواز جا رہی ہو، میں نے 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ حد مصائب اور پڑھنا ہے۔ تابوت جہاں سے بھی برآمد ہونا ہے آمادہ رکھیے گا، قریب لے آئیے گا، میں اشارہ کروں تو عزاداروں میں امام سجاد کا تابوت برآمد کروائیے گا۔ شاہ صاحب سید ہیں، میں اجازت مانگ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی جد کی غربت کا ایک جملہ پڑھ سکوں۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ یہ واحد مظلوم امام ہے جس کی امامت کی تاج پوشی جلتے ہوئے خیمے میں ہوئی۔ میں نے کہہ دیا اور آپ کے علاقے کے عزاداروں نے سمجھے بغیر میرے جملے کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے بتائیں تاج پوشی کیسے ہوتی ہے؟ کپڑے سے ہوتی ہے، لیکن جہاں زینب عالیہ کی چادر لٹ گئی وہاں سید سجاد کو دستار کون پہناتا؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن، دستار کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے جلتے ہوئے خیموں میں زینب عالیہ نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کے سید سجاد کے سر میں ڈال کے فرمایا، سجاد تجھے مبارک ہو، تو امام ہو گیا۔ او میں صدقے ہوں ماں جے وین کر کے، او میں صدقے ہوں ماں، ہائے ہائے ہائے، سجاد تجھے مبارک ہو، سجاد تو امام ہو گیا، سجاد تو امام وقت ہو گیا۔ سارا سال ذاکرین سے کیا سنتے ہو؟ تمہید کے جملے کہہ رہا ہوں، شہادت کا آخر میں پڑھوں گا کہ امام سجاد تمہارے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ امام سن دے نہیں تسی ذاکرین تو بھی توڑا چوتھا امام توڑے پہلو سے بیٹھا ہے، توڑا چوتھا امام فرش مجلس سے تشریف فرمائے۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے،
لیکن میں ممبر تے آدھا پیا جس بندے جملہ سمجھن تو بعد تابوت ویکھ لیا نا اور رات مصلا کیا بستر تے کروٹ بدل دے میں گریا کرے سی. سارا سال ذاکرین سے سنتے ہو تمہارا چوتھا امام تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. سارا سال تیرے پہلو میں مجلسوں میں بیٹھ کے خون رونے والا 72 لاشوں کا وارث آج تھک کے تابوت میں سو گیا. پتہ نہیں کون سمجھے. انشاءاللہ ان آنکھاں دی خیر ہوئے. اس آواز پہ میرے مولا سجاد رحم فرمائیں. میں مولا کی قسم کون سا جملہ پڑھوں کون سا نہ پڑھوں. لغت بے بس ہے, ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے, اتنے ظلم ہوئے کہ الفاظ کم پڑ گئے, ووکیبلری مختصر ہو گئی, بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ اس گھرانے پہ کتنے جملہ آکھاں جے ہائے کرو تو آکھاں جملہ. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا, وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں. شاہ صاحب میں اتنی رعایت دے سکتا ہوں, جملہ قیامت آمیز ہے. قیامت تو اوکھی گل کریں تو بندہ ہائے بھی نہ کرے اور سر تلے کر سکتا ہے, یا ایسا گریہ نہ کرتے یا میں جملہ نہ کہتا. اب واجب ہے اس بندے پہ جس نے اس لیول کا گریہ کیا وہ جملہ ضائع نہ کرے. جملہ علی عباس عسکری کا نہیں, رکھیے میرے سر پہ قرآن. میرے باقر امام فرماتے ہیں 36 سال بعد تک, باقر مولا فرماتے ہیں کربلا کے 36 سال بعد تک میرا بابا سجاد زندہ رہا ہے. 36 سال بعد تک کربلا کے میرا بابا سجاد خون رویا ہے. باقر مولا فرماتے ہیں میں نے 36 برس کوشش کی ہے, میں اپنے بابا سجاد کے پاؤں نہیں چوم سکا. کسی نے کہا کیوں؟ باقر فرماتے ہیں مجبوری تھی, شام سے واپسی پہ میرے بابے کے پاؤں کے نیچے گوشت بچا ہی نہیں. شرط ماتم گھر جنوں آندہ ہے ماتم. ارے شام سے واپسی پہ میرے بابا کے پاؤں کے تلووں سے گوشت ختم ہو گیا تھا. میرے بابا کے پاؤں کے تلوے شام کھا گئی تھی. شام ہے کیا؟ توڑے نال میں ایک چھوٹے جے سوال کرے نا, ایک بہت سونا پہ روندے ہو, ایک چھوٹے جے سوال ہے. تقریباً ہر گھر ماں بھی ہو سی, بہن بھی ہو سی, دھی بھی ہو سی. ان رشتے دے تقدس نو سمجھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو. 2 اولادیں تھیں حسین بادشاہ کی, اس علاقے کے ذمہ دار ران تشریف فرمائیں. میں سب سے سوال کر رہا ہوں, 2 اولادیں تھیں امام حسین علیہ السلام کی, ایک سید سجاد علیہ السلام اور ایک جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ. جو کربلا سے بچ گئیں وہ 2 اولادیں تھیں جن دونوں کے میں نے نام اٹھائے ہیں. ایک امام سجاد, ایک 4 سال کی بطول. پتھر نہیں اس بندے دے سینے جڑا ہائے نہیں کر سکتا. اولادیں تھیں 2, ایک مجھے دونوں کے سوال پڑھنے ہیں. 4 سال کی بطول اور غیرت کا پروردگار. آپ ان پنجابی مدحت سرا ذاکرین یہ جو اتنے اچھے انداز میں داستان نوائی اور قصہ گوئی کرتے ہیں, آپ ان ذاکرین سے سنتے نہیں ہیں کہ اولادیں تھیں 2 اور بازار کے جس موڑ پہ باپ کا قاتل 4 سال کی بطول کو جب بھی تماچا مارتا تھا, 4 سال کی بطول سجاد کے زنجیر ہلا کر صرف اتنا پوچھتی تھی, بھائی ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ ایک سوال ہے, ایک مجھے جواب پڑھنا ہے. میں کوشش کروں گا میں بتا سکوں حسین کیڈے وڈے مظلوم دا نام ہے سید. سادات دا حق بندا وے انجے رونا, انجے گریہ کرنا. سجاد ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ بابا جی اجازت دیتے ہیں جملہ کہوں. تماچا لگنے کے بعد بہن سوال کرتی تھی گھر کب جائیں گے, اور امام وقت ہو کر او میں صدقے ہواں, حجت خدا ہو کر او میں قربان ہواں, امام زمانہ ہو کر جب سجاد کے پاس بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا, قیدی مجبور ہو کر اپنی پھوپھی کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہتا تھا, پھوپھی اب دعا مانگ سجاد کو موت آیا. ایک سوال ایک جواب, ایک حوصلہ 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 حوصلہ, ایک لمحے واسطے ان میں پڑھ نہ سکتا. مولا کا واسطہ تابوت روک لیجئے گا, مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے مولا کا واسطہ. میں 1-2 جملے کہہ لوں, عزادار بڑی رکت سے گریہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ برآمد کر لیجئے گا. بہن حوصلے نال, بڑا حوصلے نال جملہ سنیا ہے, اجازت لے کے. بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے, بھائی کہتا تھا مجھے موت کب آئے گی. کھڑا ہو جائے اس مجمع سے وہ بندہ جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو. تابوت وہ سامنے آ گیا, میں جملہ کہہ رہا ہوں, تمہارے آنسو گر جائیں تو اس بیمار کے تابوت سے لپٹ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے, نہیں تو تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب.
دونوں سوال سمجھا دیے. اب جملہ سنیے. بہن کہتی تھی گھر کب جائیں گے, بھائی کہتا تھا موت کب آئے گی. نہیں مجھے پتا حسین کتنے بڑے مظلوم کا نام ہے, اور جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا, اور جو جینا چاہتی تھی اسے شام میں موت آ گئی. بہو امیر ہے او بندہ سیر تے ماتم جڑا کر سکتا وے. بھئی جو موت مانگتا تھا تقدیر اسے مدینے لے آئی. او میں صدقے ہوں ماں. جو جینا چاہتی تھی نا, جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں, ایک جملہ مجھے اضافی کہنا, جو جینا کہ بلا آج کی رات تھی, ذکر کی قسم, یہ غیرت مند امام, میرے غیور امام کا تابوت ہے. با خدا غیرت کا پروردگار صرف سید سجاد کو کہا گیا ہے مانگنا. اور میں بالخصوص اس مصائب میں شیعہ سنی کی قید ہے ہی نہیں. ویسے بھی اہل بیت اطہار کی غربت میں مذہب کی قید نہیں ہوتی, لیکن کم از کم جس کے نزدیک ماں بہن یا بیٹی کے رشتے کا تقدس ہے وہ تو سمجھے کہ سید سجاد کا دکھ کیا تھا. تاریخ کہتی ہے 3 سال میرے امام کی ظاہری زندگی تھی. گھر میں داخل ہوئے تو ماں سر کا مسح کر رہی تھی. میرے امام نے منظر دیکھا, گھر سے باہر آ گئے. امام حسین مسجد سے گھر واپس آ رہے تھے, دیکھا گھر کے باہر 3 سال کا سجاد اتنی رقت میں رو رہا تھا کہ آنکھیں لال تھیں. بیٹا سجاد خیر تو ہے, بیٹا کسی نے کچھ کہہ دیا, 3 سال ظاہری زندگی ہے. سجاد رو کیوں رہی ہو؟ بابا میں اچانک گھر گیا, بابا میری ماں وضو کر رہی تھی, بابا میری ماں نے وضو ابھی مسا نہیں کیا تھا, بابا میری ماں. تو سجاد خیر تو ہے, تمہاری ماں وضو, بابا وضو کے بعد میری ماں نے کرنا تھا مسا, مسے کے لیے ہٹانی تھی سر سے چادر, چادر ہٹنی تھی تو مجھے نظر آنے تھے ماں کے بال. او بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, او بابا میں اپنی گھر میں اپنی ماں کا کھلا سر دیکھوں, اور سمجھ نہیں آتی جو گھر میں مسے کے لیے ماں کا کھلا سر نہیں دیکھ سکتا تھا, اس نے شام تک زینب کا کھلا سر کیسے دیکھا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس نے ماتم نہیں کرنا, وہ بندہ کون ہے جس نے ہائے. میں زبان حال کا آپ کو فکرہ آخری سنا رہا ہوں, تابوت لے کر میرے موت 1 منٹ دی بقایا گنجائش ہے. میں تو اڈا بھی احساس ہے, یہ جو آج کی رات ہے نا, یہ آج کی رات سید آج کی رات تھی میرے امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی. میرے محترم, تاریخ کے امام کو ولید ملعون نے زہر دی تھی. میرے امام بستر پہ تڑپ رہے تھے, میرا باقر امام ٹکرے مار رہا تھا. زبان حال کا جملہ ہے, امام باقر ٹکرے مار رہے تھے. تڑپتے تڑپتے سجاد کو اچانک کوئی دکھ یاد آیا, رو کے فرماتے ہیں باقر میں دنیا سے جا تو رہا ہوں, لیکن باقر تجھے مبارک ہو. بابا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مبارک کیوں؟ او بندہ یار بہو امیر ہے, او بندہ مجلس ہے ہی نہیں یار جڑا ماتم نہیں کر سکتا. بابا چھوڑ کے جا رہے ہو تو مبارک کیوں دیتے ہو؟ امام سجاد کی چیخ نکلی, رو کے فرماتے ہیں باقر مبارک تجھے اس لیے دے رہا ہوں میں تیرا بابا, لیکن تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو مجھے چھوڑ, میرے چھوڑ کے جانے کے بعد ہوں تیرا بابا, مبارک اس لیے. او باقر تم اپنے بابا کو کفن بھی پہنائے گا, اور تو غسل بھی دے گا, اور میں وہ غریب ہوں جس کے باپ کو آخری وقت شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. جسے نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے. میری تمام مصائب گفتگو تمام ہو گئی. یہ آخری جملہ بڑی مشکل سے میں نے اپنا مضمون سمیٹا ہے. اب اس جملے پہ تابوت برآمد کر لیجئے گا کہ بلا تاریخ کہتی ہے, بلکہ کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ. دمت الثاقبہ میں لکھا ہے, تاریخ کہتی ہے غیرت کا پروردگار اپنی پھوپھیوں کے ساتھ 1 سال شام کی قیدیں نبھا کر جب کربلا واپس پہنچا تو آتے ساتھ امام سجاد علیہ السلام, آپ ذاکرین سے سنتے ہیں نا, آئیاں چہلم کرن بھراواں دا, وہ جو 1.5 سال کے بعد بہنیں آئیں نا بھائیوں کی قبروں پہ واپس لوٹ کے, یہ وہ وقت تھا کہ ابھی بہنیں بھائیوں کی قبروں پہ واپس نہیں آئی تھیں کہ غیرت کے پروردگار سجاد نے کربلا کی زمین پہ پہلے اتر کر 3 بین کیے. وہ 3 بین مجھے پڑھنے ہیں. کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, تابوت مجھے برآمد کروا دینا ہے. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میرے مولا سجاد نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا, اپنے بابا حسین کی مرکز پہ آئے, مرکز پہ آ کے گرے, پائنتی سر رکھ کے فرماتے ہیں بابا حسین, او بابا 3 دن کا پیاسا ذبح ہونا بڑا آسان ہے,
اس کے بعد دریا کی جانب منہ کر کے فرماتے ہیں چچا عباس جبر کر کے دریا کنارے پیاسا بازو کٹوانا بڑا آسان ہے، اب وہ بندہ سر نیچے کر لے جو سر پہ ماتم نہیں کر سکتا۔ بھیا علی اکبر جوانی میں، پیاس میں، گرمی میں اپنے سینے پہ برچی کھانا بڑا آسان ہے۔ امام حسین کی قبر سے آواز آئی سجاد یہاں خنجر چلوانا آسان، دریا کنارے بازو کٹوانا آسان، اکبر کے سینے میں برچی لگنا آسان، تو سجاد مشکل کیا ہے؟ چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی، رو کے فرماتے ہیں بابا یہ سب چیزیں آسان ہیں، مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ہو اور شام کا بازار ہو، ہر موڑ پہ کہے او میں اکبر کی ماں، او میں لے آؤ میرے مولا کا تابوت، او بابا زینب جیسی ماں شرابیوں کے ماحول میں بازار کے موڑ پہ کہے مجھے یہاں چادر دے دو، او میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی، او میں اکبر کی ماں، او میں عباس کی بہن۔ جنازاؤں غریب دے جیڑا کفن چ خون رونے، ایک وین کرنا چاہتا غریب دا جنازے، باقر مولا فرمائندے جدا میں بابے دا غسل شروع کیتا ہے، اتنا پانی پیندہ نا جتنا اکھی چلڑ ویندہ ہے، سیادہ دے بابا ہون رات نہ رو، تڑ پائے میرے مولا دا میت جوین ہے رات کیویں روکاں ڈس باکر بے واسے اکھیاں چوان دیئے، تڑپ کے آدھے میں کو انج لگ دے بدماشاں وچ میری ماں پئی اٹھ تو لہ دیئے، میری ذاکری کو نہیں رونا غریب دے جنازے کو رونے، ازادارو جڑے ماتمیوں باقر مولا دن میں نو کفن پوائن، جڑا کفن پوائن دا کفن دا رنگ تبدیل ہوئن دا ہے، سیادہ دے بابا منت لا رات نارو، سیادہ دے بابا دنیا تو ٹر دا پیا ہے، جیڑا کفن پوائن دا کفن دا رنگ تبدیل ہوئن دے، کفن دا نام آئے امام سجاد تڑپے رات ودھیے تے رو کے آدھے او میں کو کڑیاں پوا میرا جان بچڑا یا گالتا دل کو کھان دیئے، او میں ملنا بھیڑ معصومہ کو، او میں کو بھیڑ تو شرم جو، جڑے ماتمیوں آج بھی دیکھو حسین دے پتر دے جنازے تے زنجیریں، جڑا سجاد باقر دو دے کے آدھا او میں کو کڑیاں پوا میرا جان بچڑا، او یا گالتا دل کو کھان دیئے، او میں ملنا بھیڑ معصومہ کو، او میں کو بھیڑ جڑے جوانوں ہلکے دے ماتمیوں اگلی گل سجادیوں جے کیتی ہے مدینہ حل گئے، سیادہ دے باقر بچڑا کوئی قاتل ہوئے جیڑا کمینہ ہوئے قتل دے بعد کوشش ہوں دیئے چھپ منیا، سیادہ دے باقر میں کیڑا غریبا، او میرے سامنے قاتل اکبر دا، او میں کو دیکھ کے وال ہسدا، او میرے سامنے قاتل اکبر دا، او میں کو دیکھ کے وال ہسدا، او میری اترائے ماں سار ننگے ہن اتومی پتھران دا، یا حسین یا حسین یا حسین
مل گئی عابد پیر گزار 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 زندگی شادی شام مکا گئی پیر سجاد کنگالیاں کھا گئی زندگی شادی شام مکا گئی پیر سجاد کنگالیاں کھا گئی گالیاں کھا گئی کت زینب کت شام بلار کت زینب کت شام بلار مل گئی عابد پیر گزار مل گئی عابد پیر گزار او سار تو نور داد رہا کے جبرائیل مدرو رو کہ او سار تو نور داد رہا کے جبرائیل مدرو رو آکے رو رو آکے ٹور گیا پیو دا ماتم دار ٹور گیا پیو دا ماتم دار مل گئی عابد پیر گزار مل گئی عابد پیر گزار یہاں دے پردہ دارے او وچ کفن دے خون روا گئے او پپیاں دے پردہ دارے وچ کفن دے خون روا گئے پپیاں دے پردہ دارے جیو جیو پھپھیاں دے پردہ دارے ہو وچ کفن دے خون روا گئے ہائے پھپھیاں دے پردہ دارے ہو وچ کفن دے خون روا گئے سجاد غیور او سجاد غیور دی زندگی او دربار دی پیشی کھا گئی او سجاد غیور دی زندگی دربار دی پیشی کھا گئی جنگ جسم تو لوہے دا بھارا جیو جیو صدقے ہو جنگ جسم تے لوہے دا بھارا قیدی سید بیمارا جنگ جسم تے لوہے دا بھارا قیدی سید بیمارا ایک من چلتے رج رنیا جدی مسلم دیرا گئی ایک من چلتے رج رنیا جدی مسلم دیرا گئی ایک منزل ہے ایک منزل ایک منزل تے رج رنیا جدی مسلم دیرا گئی ایک منزل تے رج رنیا جدی مسلم دیرا گئی آیا شام سے یا سجاد ہے جیو آیا آیا شام سید سجاد لطیفت راندی برسات آیا شام سید سجاد لطیفت راندی برسات ہم اصغر دی دھن پیا خاتون دی
یک نعرہ حیدری حجت خدا امام زمانہ آزاداری منظور کرے امام زمانہ ملا غفاری پریشانی دور کرے امام زمانہ حمید اللہ خان علیہ کو مولا سونی صحت رہے تمام جتنے آزادار کھلے